عرصے سے خواہش تھی کہ میں جاپان جاؤں اور دیکھوں. ایک تو اس قوم کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور ایک پورا ماضی ہے، جد و جہد ہے، کس طرح تباہی سے نکل کے آئے اور کس طرح ایک نئی قوم بن رہی ہے. میرا دلچسپی کا موضوع رہا ہے یہ بات ہمیشہ. یہ دوست ان سے میری ملاقات رہتی تھی. ملک صاحب تو میرے بالکل پڑوس میں رہتے ہیں اسلام آباد، لیکن کوئی اتفاق اس طرح کا بن نہیں پا رہا تھا. اور پھر یہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں جس کا نام ہے مکہ مدینہ، یہ اصل میں وہ کالم ہے میرے جو جنگ میں چھپتے رہے بیشتر. اور یہ ان دنوں کے کالم ہیں جب میں عمرے کے لیے یا حج کے لیے سرزمین حجاز گیا اور وہاں سے لکھے اور وہاں سے وہ چھپتے رہے. تو ان کو کمپائل کیا اور اس کے بعد جو میری توقع نہیں تھی اور جو ہمیشہ مکہ مدینہ سے باتیں منسوب چلی آتی ہیں کہ بہت سی چیزیں آپ کو توقع سے اور آپ کی امید سے اور آپ کی خواہش سے بھی ماوراء مل جاتی ہیں. اس کتاب کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی اور میرا پبلشر بھی جو لاہور کا بڑا مشہور پبلشر ہے وہ کہتے ہیں جی آج کل کتاب بکتی نہیں ہے. اور مجھے کل وہ بتا رہا تھا جی کہ اس کا 8واں ایڈیشن ابھی میں نے چھاپا ہے اور ابھی بھی اس کی مانگ موجود ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہے. جیسے میں نے عرض کیا اس میں شاید مکہ مدینہ کی اپنی برکتیں ہیں اور اپنی فضیلتیں ہیں اور اپنی اس کی ایک کشش ہے اور اپنا ایک نادیدہ دائرہ ہے اس کا جو پھیلتا چلا جاتا ہے. اس میں کسی کی ایفرٹس کا شاید دخل نہیں ہے. تو جب ان لوگوں نے کہا جی کہ ہم اس کتاب کی تقریب وہاں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر میرے لیے وہ مکہ مدینہ کے حوالے سے لی تو لال ذرا مشکل ہو جاتی ہے. تو شاید انہیں بھی میری اس کمزوری کا علم تھا اور انہوں نے اس کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا. تو لیکن یہاں آ کے ان لوگوں سے مل کے ان کی گرم جوشی اور ان کی محبت اور ان کی دوستی اور ان کا جو پیار کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ سارا بڑا حوصلہ ملا. اور یہاں آپ کے سامنے آ کے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں بالکل اپنے گھر میں آ گیا ہوں. بہت سے آپ میں سے ایسے حضرات ہیں جن کے نام میں سنتا رہتا تھا اور پڑھتا بھی رہتا تھا گائے گئے. اور آپ سب سے مل کے بڑی دلی اور قلبی اور روحانی خوشی حاصل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دیار غیر میں بیٹھے ہوئے آپ کی زندگیوں میں سکون اور آسودگی پیدا کرے اور کامیابیاں آپ کو دے. اور جن الفاظ کا اظہار کیا گیا ہے حسین خان صاحب نے اور میرے عزیز عرفان نے اور بہت سے اور لوگوں نے، یہ بھی میرا خیال ہے کہ ان کی فراخ قلبی کہنا چاہیے اور ان کی وسعت نظر ہی کہنا چاہیے. میں نے کبھی اپنے آپ کو اس کے اہل نہیں سمجھا اور نہ کبھی اس معاملے کو زیادہ اہمیت دی. جس طرح عرفان نے کہا کہ میں تو نیٹ بھی نہیں دیکھتا کہ کون کیا لکھ رہا ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے، بہت کم اس کی نوبت آتی ہے. اور خطوط بھی جو لاتعداد آتے ہیں بڑی مشکل سے میں ان کو پڑھ پاتا ہوں اور جواب لکھنے کی توفیق آج تک مجھے حاصل نہیں ہو سکی. ایک بات ہے جو زندگی میں نے نوائے وقت میں لکھا یا اس سے بہت پہلے میں نے تکبیر سے میرا صحافتی کیریئر شروع ہوا تھا اور یہ 1988 کی بات ہے، کم و بیش ایک ربع صدی گزر چکی ہے. تو تکبیر سے چلتے چلتے پھر نوائے وقت اور پھر نوائے وقت سے جنگ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نوائے وقت سے بھی پہلے جب میں پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ گیا رفیق طارق صاحب کے ساتھ، تو میں نے جنگ میں اسی ٹائٹل کے تحت نقش خیال کے تحت ہی کالم لکھنا شروع کیے تھے جو کوئی 3-4 مہینے چلے. اور اس کے بعد میں جب جوائن کر لیا پریزیڈنسی کو تو پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا. قلم کو میں نے دراز میں رکھ دیا. میں نے کہا کہ یہ نوکری اور قلمکاری دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے اور قلمکاری اگر کی بھی جائے تو پھر اس سے وفاداری نہیں ہو سکتی جب آپ نوکریاں کر رہے ہیں. وہاں سے نکلنے کے بعد میر صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا. جو ہی میں پریزیڈنسی سے نکلا ہوں دنوں جیو کی وہ لانچنگ میں لگے ہوئے تھے، جیو چینل کی کوششیں کر رہے تھے. زیادہ تر پاکستان سے باہر ہوتے تھے کہ آپ نے کہیں اور نہیں جانا اور ہمارے ساتھ سفر کرنا ہے. خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ جب نہ بن سکا اور پھر نہ بن سکے کی مراد یہ ہے کہ ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا جلدی سے.
تو نواں وقت میں نے شروع کر دیا، اور پھر نواں وقت میں ایک لمبا میرا سفر رہا، کوئی 7-8 سال پہ محیط رہا. لیکن اس دوران مجھے جنگ سے مسلسل یہ کہا جاتا رہا جی کہ آپ آئیں، واپس آئیں. میر صاحب نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور دوستوں نے بھی کیا. اور پھر میں کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، میں دبئی میں تھا، اپنا میرا بیٹا ہوتا ہے، میں اس کے پاس آیا ہوا تھا. میر صاحب کی طرف سے رابطہ ہوا کہ آپ دبئی میں ہیں. میں نے کہا ہاں جی دبئی میں ہوں. وہ تشریف لے آئے، ان سے ایک لمبی ملاقات ہوئی، اور پھر میں جنگ میں آ گیا. اور میں نے ان سے کوئی پیکج کے حوالے سے میرا خیال ہے میری کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا جی یہ آپ کا شعبہ ہے، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. میرا شعبہ صرف یہ ہے، یا آرزو کہہ لیں یا خواہش کہہ لیں یا شک کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کہ میں جو لکھوں وہ چھپتا ہے، اس میں کوئی چیز حذف نہ ہو اور کٹے نہیں. تو وہ کہنے لگے ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں. میں نے کہا جی ایسا آپ کے یہاں بہت ہوتا ہے، کیونکہ سارے لکھنے والے میرے دوستوں میں سے ہیں اور مجھے مل